اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ذالک یہ بیاننا اس لیے کہ ذالک بأن اللہ یہ اس لیے کہ اللہ نے نزل الکتاب کتاب نازل کی بالحق کے ساتھ، حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی تھی حق کے ساتھ۔ یہ آیت گزشتہ آیت کی ساتھ اس کا مفہوم ملا کر سمجھا جائے گا کہ گزشتہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یا تعالیٰ کی آیات کو چھپوا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے اور غلط تعویلات کے ذریعے لوگوں سے نذرانے وصول کرنے والے علماء اور پیشوا حضرات، جنہیں خوب معلوم ہے کہ ان کرتوتوں کی سزا کس قدر سخت ہے، لیکن دنیا کی محبت میں اس کے باوجود وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے اور دنیاوی فائدے اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ جو لوگ دین کی تعلیمات کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں وہ آگ کا عذاب اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا، یہ لوگ اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی۔ وَإِنَّ اور بے شک الذین جو لوگ، وَإِنَّ الذین اور بے شک جو لوگ اختلفوا، ان الذین اختلفوا اور بے شک جو لوگ اختلافو اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، لفی میں شقاقن ضد، بعید من بہت دور، لفی شقاق بعید ضد میں دور نکل گئے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ بے شک اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں، یقیناً وہ بدبختی میں دور جا پہنچے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 کے لفظی ترجمے کو پڑھا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا، مفہوم اس آیت کا یہ ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ تفسیر بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کتاب اللہ کی شریعت میں اختلاف کی پگڈنڈیاں نکال لیں، سیدھے راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے راستے نکال لیے، وہ ضد، ہٹ درمی، شقاوت اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے اور اس میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے بچائے ہمیں۔ تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت سے مطلع فرمایا ہے، جو یہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں دین میں اور مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق ان پر واضح نہیں ہوتا، حق میں کوئی شک پڑ جاتا ہے، حق ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کی باہمی ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے، جس میں وہ دور تک چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، چنانچہ آپ خود ملاحظہ فرما لیجیے کہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں سب اپنے حق میں کتاب و سنت ہی سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ یہ استدلال کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، مگر استدلال کے اختلاف میں رواداری جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، رواداری کے بجائے ضد پیدا ہو رہی ہے، اپنی بات پہ اڑا رہنا ضد کی وجہ سے عام ہو گیا ہے۔
اختلاف میں رواداری کے بجائے ضد جب پیدا ہو جائے اور استدلال کرنے والا اپنی بات پر اڑ جائے، حق اور باطل کا فرق مٹا دے اور صرف یہی کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، جو میرا فرقہ کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، یہیں سے فرقہ بندی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، جس کے لیے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر سخت وعید آئی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ ہر فرقہ جو اب گمراہ ہے اپنے اس بدعی عقیدہ کو کھینچ تان کر کتاب و سنت سے ہی درست یا جائز کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جو عقیدہ کا موجد ہوتا ہے بدعی اور اس کے متبعین، اس کی اتباع کرنے والے، وہ اگر ان کے سامنے حق پیش کیا جائے تو حق کو ماننے کے بجائے اپنی انا اور ضد کا مسئلہ پیدا کر لیتے ہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، تمہاری بات صحیح نہیں، آگر حق کی دلیل پیش کر دی جائے۔ اس طرح ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے، اور اس حقیقت کو قرآن مجید نے 4 مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، ماخذ میں اختلاف کیا، اور اس پر سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ کتاب و سنت میں اس کا واضح حل موجود نہیں ہوتا، بلکہ سرکشی، ہٹ درمی اور اپنے خود ساختہ عقائد پر ڈٹ جانا اور حق بات قبول کرنے کا ارادہ ہی نہ کرنا، اس پر مائل ہی نہ ہونا اختلاف کی بڑی وجہ ہے، اور یہ بڑا گھاٹے والا سودا ہے۔ اس آیت میں سچائی کے چھپانے اور چند ٹکوں پر دین کے بیچنے والے لوگوں کے سودے کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اختلاف میں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے بہت دور نکلتے جا رہے ہیں۔ جو وقت گزرتا ہے وہ اپنے حق کو سیکھتے نہیں ہیں، حق کی طلب میں حق کی بات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے اختلافات کے ڈیفینڈ کرتے کرتے، ان کی مدافعت کرتے کرتے، ان کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے حق سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے امت مسلمہ کو بچائے اور دنیا داری میں اتنا زیادہ مگن ہونے کی علتوں سے بچائے، تاکہ حق جو ہے ہم پر واضح رہے اور ناحق اور حق کی ہم پہچان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر انجام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔